السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن سورۃ النبا کی آیت نمبر 31 to 40 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور یہ پچھلے لیسن کا بالکل کانٹراسٹ ہے جس میں ہم نے جہنم کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کی جو اینڈ کی کچھ آیات ہیں ان میں پھر سے وہی تھیم ریپیٹ ہوگا جس تھیم سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، یعنی کہ قیامت کا دن، آخرت کے بارے میں تھیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں، ان للمتقین مفازا، بے شک تقوی والے لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اب ہم نارملی جو تقوی کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ڈرنا کرتے ہیں، جو صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ تقوی کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے پرہیزگاری، یعنی کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکتے ہیں۔ پرہیزگار لوگوں کو متقی لوگ کہتے ہیں۔ اسی کامیابی کو اللہ تعالیٰ آگے کچھ آیات میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حدائق وعنبا، ان کے لیے باغ ہیں اور انگور ہیں۔ اب یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، جب بھی ہم جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کو جنت ان دا فرسٹ پلیس کہا کیوں جاتا ہے؟ جنت کا مطلب لٹرل میننگ باغ ہے۔ ہمارے پاس کتنا بھی اچھا گھر ہو، کتنا بھی اچھا ماسٹر بیڈ روم ہو، اس میں کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی ہمیں سکون نیچر میں جا کے ہی ملتا ہے، سکون ہمیں گرینری میں ہی جا کے ملتا ہے، باہر انوائرمنٹ میں نکل کے ملتا ہے ہمیں سکون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی ان کے لیے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر جنت کی ایک عورت اپنے گھر، جو جنت میں اس کا گھر ہے، اس سے زمین کی طرف دیکھے تو آسمان و زمین کے بیچ کی جو سپیس ہے وہ خوشبو سے بھر جائے گی، اور اس کے سر پہ جو سکارف ہے وہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایج ہوگی انسان کی وہاں پہ وہ 30 یا 33 ایئرس کی ایج ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام یا پھر اور بھرے ہوئے جام ان کے لیے ہوں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور وہ اس میں کوئی غلط بات، کوئی فالتو بات اور کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے۔ آپ امیجن کیجئے جب بھی ہم کوئی چیز، کوئی غلط چیز سنتے ہیں، کوئی جھوٹ سنتے ہیں اپنے بارے میں، ہمیں کتنا برا لگتا ہے، کتنا ہرٹ ہوتا ہے انسان کو۔ جنت کو اس قدر پرفیکٹ بنایا گیا ہے کہ اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں کرے گا، کوئی غلط بات بھی سننے کو نہیں ملے گی، کوئی جھوٹ بھی سننے کو نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگے گا تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ میں داخل کر، اور جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جہنم سے پناہ مانگے گا تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ سے دور رکھ، اس کو مجھ سے نجات دے۔ جنت مانگنے کا طریقہ آپ عربک میں ایسے مانگ سکتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ 3 بار، اور جہنم سے نجات عربک میں آپ اس طرح مانگ سکتے ہیں اللہم اجرنی من النار جزاء من ربک عطاء حسابا، اور یہ تیرے رب کی طرف سے ان کے لیے ایک جزا ہے، ان کے لیے ریوارڈ ہے متقی لوگوں کے لیے، عطاء حسابا، جو عطا کیا گیا ہے حساب کے بعد، یعنی کہ انہوں نے محنتیں کی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنتیں کی تھی، ان کے دن عیاشیوں میں اور سرکشیوں میں نہیں گزرے تھے، انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا جس سے وہ ڈیزرو کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور جنت کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحم میں ڈھانپ لے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے وہ، اور وہ الرحمن ہے، یعنی کہ جو کوئی سرکش ہے، جو کوئی سرکشی میں جس کی زندگی نکلی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی نکلی، وہ اب بھی توبہ کر لے، وہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اس کو بخش دیں گے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کرنے کی کوئی قوت نہیں رکھتا، کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کی روح یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف در صف ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں کر پائے گا، کسی کے پاس جرت نہیں ہوگی، کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر پائے وہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یتکلمون من اذن له الرحمن وقال صوابا، ہاں وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی اجازت دے دے، اور وہ بالکل صحیح بات کہے گا، بالکل سچ بات کہے گا، وہاں جھوٹ بولنے کی کسی میں قوت نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، بے شک یہ دن سچا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو کوئی چاہے اللہ کی طرف لوٹ جائے، یعنی کہ اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرن ٹو اللہ بیفور یو ریٹرن ٹو اللہ، ایسے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں انسان کو کہ آپ پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس۔
اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بہت نزدیکی عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن کی انسان دیکھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا تھا، اس کی کیا کرتوتیں تھی، اور اس دن کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. یہ ساری صورت آخرت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، ہمیں جنت کے بارے میں بتاتی ہے، جہنم کے بارے میں بتاتی ہے. اس سے ہمیں یہ لیسنس ملے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دنیا میں ہمارے لیے اتنی فیسلٹیز رکھی ہیں، اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں. تو کیا ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی اکاؤنٹ نہیں لیا جائے گا ہم سے؟ اور بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں. اسی میں زندگی ہے اور اسی میں آخرت ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.